یہ کہانی ہے ایک موٹے تازے ہاتھی کی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک جنگل میں ایک بہت موٹا تازہ ہاتھی رہتا تھا۔ ہاتھی کو اپنے موٹے تازے شریر پر بہت گھمنڈ تھا، اس لیے وہ ہر جانور سے ہر وقت لڑتا رہتا۔ اسی جنگل میں ایک بندر اور ایک ہرن کا گھر تھا۔ ایک دفعہ بندر جنگل سے گزر رہا تھا تو اچانک اس کا سامنا ہاتھی سے ہوا۔ وہ ہاتھی کو کہنے لگا، ارے ہاتھی، کیسے ہو تم؟ بڑے دنوں کے بعد آج تمہیں دیکھا ہے، کدھر مصروف تھے؟ اوے چھوٹے بندر، میں تمہیں بتاؤں میں کدھر مصروف تھا؟ میں تو تم سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتا اور تم مجھ سے سوال کر رہے ہو۔ ارے جاؤ جاؤ، تم جا کر پہلے کسی درخت کے ساتھ لپکو اور اس کے بعد آ کر مجھ سے بات کرنا۔ آیا بڑا مجھ سے سوال کرنے والا، پہلے تم اپنا دبلا پتلا شریر تو دیکھو۔ یہ کہتے ہوئے ہاتھی ادھر سے روانہ ہو گیا، لیکن بندر بیچارہ ادھر ہی کھڑا اپنے شریر کو دیکھ کر پریشان ہو کر سوچتا رہا، ارے میرا اتنا دبلا پتلا شریر ہے، میری ٹانگیں بھی بہت پتلی ہیں۔ کاش میری ٹانگیں بھی ہاتھی کی طرح موٹی موٹی ہوتی تو آج ہاتھی مجھے دبلے پتلے ہونے کا تانا تو نہ دیتا۔ اسی پریشانی کے عالم میں بندر ادھر سے چل دیا، لیکن ہاتھی کو ذرا بر بھی احساس نہ ہوا کہ اس نے بندر کو کتنا پریشان کیا ہے۔ وہ مزے سے باغ میں گھوم پھر رہا تھا۔ ہاتھی باغ میں کبھی رقص کرتا تو کبھی ادھر ہی دوڑ لگاتا۔ وہ بہت خوشی سے اپنی زندگی گزار رہا تھا۔ ہاتھی نے ایک بندر کو ہی تنگ نہیں کیا تھا، وہ جس بھی جانور کو دیکھتا اس کے شریر کا خوب مذاق اڑاتا۔ ایک دفعہ اس جنگل میں جنگل کا راجا شیر داخل ہو گیا۔ شیر اس جنگل کا بادشاہ تھا، اس لیے وہ اور کسی جانور کو بھی ادھر بادشاہی کرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ میرے ہوتے ہوئے اس جنگل میں کوئی بھی بادشاہی نہیں کر سکتا۔ اب میں اسی جنگل میں رہوں گا، اپنا گھر بھی اسی جنگل میں بناؤں گا۔ شیر یہی بات سوچتے ہوئے جا رہا تھا، اتنے میں شیر کا سامنا اس موٹے ہاتھی سے ہو گیا۔ ہاتھی نے سمجھا کہ یہ شیر بھی بندر اور ہرن کی طرح اس کی باتیں سن لے گا۔ ارے شیر، تم ہمارے جنگل میں؟ پہلے تو میں نے تمہیں کبھی اس جنگل میں نہیں دیکھا۔ کیا کسی دوسرے جنگل سے آئے ہو؟ کیا اس جنگل میں بھوک تھی جو تم نے اس جنگل کا منہ کر لیا؟ ہاتھی یہ بات کرتے ہوئے اونچا اونچا ہنسنے لگا، شاید اسے شیر کی طاقت کا اندازہ نہیں تھا۔ شیر نے جب یہ دیکھا تو ایک دم شیر کو بہت غصہ آیا، لیکن سمجھداری کے ساتھ شیر نے اپنے غصے پر قابو پایا۔ ارے شیر، یہ غصہ کرنے کا وقت نہیں ہے۔ مجھے تو لگتا ہے اس جنگل کے سارے جانور اسی طرح سے بے وقوف ہے، اس لیے تم بھی ذرا چلاکی کے ساتھ کام کرو اور آہستہ آہستہ سب جانوروں کو کھا دینا، ورنہ یہ جانور تمہیں اسی طرح سے تنگ کرتے رہیں گے۔ ہاتھی نے جب دیکھا کہ شیر خاموشی سے اس کے سامنے کھڑا ہو گیا ہے تو ہاتھی سمجھا شاید شیر بھی اس کی طاقت سے ڈر گیا ہے، تو فوراً سے ہاتھی شیر کو کہنے لگا، ارے شیر، تم کیوں خاموش ہو گئے ہو؟ چلو کوئی بات نہیں، اگر تم بھوکے ہو تو میں تمہیں ادھر سے خوراک لا کر دیتا ہوں۔ میں اس جنگل کا راجا ہوں، راجا۔ یہ کہتے ہوئے بے وقوف ہاتھی اپنے گھر گیا اور رکھی ہوئی ساری خوراک شیر کی طرف لے آیا۔ شیر نے وہ خوراک کھائی، شیر تو خوش ہو گیا۔ ارے راجا ہاتھی، اگر تم میں اتنی شکتی ہے تو کل تم اس جنگل کے سارے جانوروں کو ایک جگہ پر اکٹھا کرو، پھر تو میں بھی تمہیں راجا مان جاؤں گا کہ تم واقعی میں ہی راجا ہو۔ بے وقوف ہاتھی نے جب یہ بات سنی تو اس نے فوراً سے شیر کو جواب دیا، اوے شیر، اتنی سی بات ہے، میں تمہیں
कल क्या, आज ही जंगल के सारे जानवरों को अभी के अभी इधर जमा करके दिखाता हूँ, फिर तो मानोगे ना मुझे तुम राजा। और फिर क्या हुआ? हाथी हर एक जानवर के पास गया और बिलाहर उसने सबको एक जगह पर इकट्ठा कर लिया। शेर ने जब ये देखा तो वो तो खुशी के मारे पागल हो गया, लेकिन फौरन से शेर के दिमाग में एक ख्याल आया। अरे शेर, मुझे तो लगता है इन जानवरों में बहुत इत्तेफाक है, इसी वजह से तो ये सारे इधर इकट्ठे हो गए हैं। मुझे तो इनमें से सिर्फ हाथी ही बेवकूफ लग रहा है। शेर अभी उन पर हमला करने की सोच में ही मशरूफ था। इतने में उस जंगल के सारे जानवर शेर की साजिश को समझ गए। उन सबको अंदाजा हो गया कि शेर ने हाथी को बेवकूफ बनाकर इस जंगल में हम सबको जमा करवाया है। इतने में उस जंगल के सारे जानवर उधर से भाग गए और बंदर फौरन से उसी दरख्त के ऊपर चढ़ गया जिस दरख्त के नीचे सारे जानवर जमा थे। जैसे ही उधर से सारे जानवर भागे, शेर एकदम से बहुत गुस्से में आया और उसने फौरन से हाथी पर हमला कर दिया। हाथी तो उधर से भाग नहीं सकता था क्योंकि उसकी मोटी मोटी टांगे थी जो उसे भागने में मदद नहीं दे सकती थी। शेर ने हाथी को जख्मी किया और खुद उधर से चल दिया। जख्मी हाथी उधर ही दरख्त के नीचे लेटा हुआ ये सोच रहा था, अरे मेरे इतने मोटे होने का क्या फायदा, मुझसे बेहतर तो ये बंदर था जो फौरन से अपनी जान बचाकर दरख्त पर चढ़ गया। और मैं कितना बेवकूफ था, मैं हर वक्त इन्हें इनके कमजोर होने पर ताने देता रहता, लेकिन मुझे इतना मोटा शरीर लेकर क्या फायदा हासिल हुआ। ऐसे हाथी को एहसास हो गया कि जो चीज़ भी अल्लाह ताला ने बनाई है उसमें कोई ना कोई खूबी ज़रूर रखी है, इसलिए हमें किसी चीज़ का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।